جھرمٹ میں بی فاطمۃ الزہرا کا میدان محشر سے گزر ہوگا۔ حضرات کرام، اب میں ان کی شان کیا بیان کروں، تو بے پناہ محبتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہیں۔ واقعات میں نہیں جاتا، بہت سے واقعات محبتوں کے آپ کو ملیں گے۔ اب ذرا سا چلیں آپ پردہ داری کی طرف۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پردہ کیسا تھا؟ حضرات کرام، ایک مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا، اے لوگو مجھے یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دی بیسٹ تھنگ، سب سے اچھی چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ اب کسی نے یہ جواب دیا، حضور نے فرمایا غلط غلط غلط، جواب ختم، محفل ختم۔ دوسرے دن پھر محفل سجی، پھر حضور نے فرمایا لوگوں بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سرکار میں بتاؤں؟ کہنے لگے اچھا علی بتانا چاہتے ہو بتاؤ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے سرکار عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد پوری زندگی میں اسے نہ دیکھے، غیر مرد کی اس پر نظر ہی نہ پڑے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے، آپ دیکھیں، آپ غیر محرم کی اس پر نظر ہی نہ پڑے۔ سوچیں آپ کیسی بات ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی سچ سچ بتاؤ یہ جواب کس نے دیا؟ حضرت رسول اللہ جانتے ہیں کہ جواب مولا کائنات کی طرف سے نہیں آیا، کہنے لگے علی سچ سچ بتاؤ یہ جواب کس نے دیا؟ مسکرا کر کہنے لگے سرکار آپ کی صاحبزادی بی فاطمہ نے دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان کے علاوہ یہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا، میں جانتا ہوں۔ سب سے بہترین چیز عورت کے لیے یہ کہ وہ کسی کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کوئی مرد ان کو نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے بہترین صفت۔ بی بی فاطمۃ الزہرا، کوئی نہ دیکھے کا مطلب یہ کہ بھائی نہ دیکھے، باپ نہیں، محلے والے نہ دیکھیں، پڑوسی نہ دیکھیں، بغیر پردے کے اساتذہ نہ دیکھیں۔ حضرات کرام یہ ہے اس کا مطلب۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پردے کا عالم یہ تھا کہ شارحین فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ان کو کھلے سر آسمان نے بھی نہیں دیکھا، انسان نے نہیں دیکھا، نہیں کھلے سر آسمان نے نہیں دیکھا۔ آسمان نے نہیں دیکھا کا مطلب کیا؟ گھر کے باہر کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی نہیں ہوں گے صحن میں جا کر بیٹھ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہیں دور سے کوئی دیکھ لے، کوئی چھت پر چڑھ جائیں، کسی کی نظر پڑ سکتی ہے۔ بی بی فاطمہ بغیر پردے کے زندگی میں آسمان کے نیچے نہیں آئی۔ حضرات کرام یہ تھا پردہ، یہ تھا پردہ بی بی فاطمۃ الزہرا کا۔ اب ان کی زندگیاں دیکھیں، اپنی زندگیاں دیکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، آپ کا اپنی بہنوں کے ساتھ، آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی بیویاں جا کر لاڑ بازار میں اپنے ہاتھ دے رہے ہیں چڑیاں پہنانے والوں کو؟ یہ آپ کو سوال کرنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کو آپ بائک پر سوار کر کے کالج چھوڑ رہے ہیں اور پلٹ کر آ رہے ہیں اور آپ کی بیٹی کسی اور کے ساتھ سوار ہو کر سارے شہر کی چکریں لگا رہی ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرات کرام اس دور میں ہزاروں لڑکیاں، ایک دو لڑکیاں نہیں، ایمان چھوڑ کر کافروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں۔ ذمہ دار کون؟ لڑکی ذمہ دار نہیں، اللہ نے ذمہ داروں سے بنایا ہی نہیں۔ اس کی عزت کے محافظ اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کسی غیر محرم سے بات کر رہی ہے وہ گنہگار بعد میں ہے، پہلے گنہگار آپ ہیں۔ آپ کو اللہ نے مرد کیوں بنایا تھا؟ اس واسطے کہ آپ اپنی بہنوں کو غیر مردوں کے حوالے کریں۔ کتنی لڑکیاں میں آپ کو بتاؤں کالجز میں جو غیر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یونیورسٹی کا دور میں نے دیکھا ہے، ایسی کتنی لڑکیاں میں آپ کو نہیں بتاؤں جو کافروں کے ساتھ ان کی بائکس پر سوار ہو کر جاتی ہیں، اور جب آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ انہیں روکیں اور کہنے لگے آپ کیوں جا رہی ہیں؟ میری لائف ہے، آپ کون ہوتے ہیں، آپ کا مجھ سے رشتہ کیا ہے؟ یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم روکیں تعلیم سے تو کہا جاتا ہے یہ لوگ بہت دقیانوس ہوتے ہیں، تعلیم کے مخالف ہیں۔ حضرات کرام تعلیم کی اہمیت ہے، مسلمان تعلیم کا انکار نہیں کرتا۔ علم کے بغیر مسلم سوسائٹی نہیں بن سکتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، مسلمان ایسا نہیں ہے کہ مسلمان مرد پر فرض ہے اور عورت پر نہیں ہے، مگر ہم کہتے ہیں تعلیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر تعلیم سے بڑی دولت عورت کی عزت ہے۔ عورت کے پاس عزت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر وہ دولت رک جاتی ہے پھر آپ لاکھ تعلیم رکھ لیں وہ تعلیم نہیں ہے۔ تو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردے کا عالم میں آپ کو بتاؤں
ایک مثال دیتا ہوں پھر اپنی بات سمجھ لیتا ہوں. حضرت کرام واقعات اتنے آ رہے ہیں, بہت وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, اور دونوں ٹاپکس کو حضرت نے ایسا ملایا ہے, ہر ٹاپک کئی لیکچرز طلب ہے. اب دونوں عظیم شخصیات کو ایک ساتھ حضرت فرماتے ہیں, حکم فرماتے ہیں, دونوں کو میں ایک ساتھ بیان کر دوں, یہ محالات میں سے ہے. چند امپورٹنٹ ہائی لائٹس میں بیان کر رہا ہوں. بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردے کا عالم کیا تھا. جب انتقال ہونے لگا, بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل لیا انتقال کے موقع پر. انتقال سے پہلے خود غسل لے لیا, پاکیزہ کپڑے پہن لیے. ارشاد فرمانے لگی مجھے غسل دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے, میں نے غسل لے لیا ہے, مجھے پتہ ہے میں انتقال فرمانے والی ہوں, غسل کی کوئی حاجت نہیں ہے. ایک بات میں تاکید عرض کر دینا چاہتی ہوں, جب میرا جنازہ اٹھے تو علی سے میری گزارش ہے کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کھلا جنازہ جائے, اس پر لکڑیاں رکھو, لکڑیاں رکھ کر اس پر پردہ ڈال دو. پہلے لکڑی آپ جو بناتے ہیں آج کل, اس پر ایک کیس بنا رہے ہیں آج کل, آپ دیکھتے ہیں میت پر ایک کیس کھلا ایک ہوتا ہے لے جانے کا طریقہ, دوسرا اس پر ایک کیس لگا دیتے ہیں. کیس لگانے کا جو طریقہ ہے بی بی فاطمہ نے اپنے لیے ایک زمانہ پہلے بنا رکھا تھا. آپ بولیں گے انہیں پتہ کیسے چلا تھا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے, بی بی فاطمہ الزہرا حضور کی خدمت میں آئی, حضور نے بلا کر اپنے حسب معمول, حضور تشریف فرما تھے, بیماری کی حالت میں حضور تھے, حضور نے بلا کر چومنے کے بعد حضور نے کہا فاطمہ اپنا کان لاؤ. بی بی فاطمہ نے اپنا کان دے دیے, بابا بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے, کچھ فرمایا, ٹپ 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 آنسو گرنے لگے بی بی فاطمہ الزہرا کے, لگاتار آنسو بہ رہے ہیں. پھر کچھ دیر وہ جب خاموش ہو گئیں, حضور نے پھر بلا کر پھر کان میں کچھ فرمایا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئی, بہت مسکرایا, بہت خوش ہو گئی, ہنسنے لگ گئی. سمجھ میں نہیں آیا, بی بی عائشہ خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی اور دیگر ازواج مطہرات تھیں. اب خواتین کی طبیعت ہوتی ہے, معلوم تجسس ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے باپ بیٹی کے درمیان. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا, کہنے لگی فاطمہ بتاؤ بابا نے کیا کہا ہے. کہنے لگی میں بتانے والی نہیں ہوں. کہنے لگی تمہیں اس نسبت کا واسطہ جو تم میں مجھ میں ہے, تم بیٹی ہو میں ماں ہوں. کہنے لگی ماں بیٹی کا رشتہ سلامت, مگر یہ راز باپ اور بیٹی کے درمیان ہے, آپ کو میں نہیں بتا سکتی. ہو گیا. مگر بی بی عائشہ بھولنے والی نہیں تھی, انتہائی ذہین. اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی عورتوں سے بڑھ کر ذہین انہیں بنایا تھا. حضور کی نکاح میں تھیں ہزاروں احادیث, صحابہ کرام ان سے پوچھا کرتے تھے, کب بھولنے والی تھیں, بھولی نہیں. حضور کا وصال ہو گیا, زمانہ گزر گیا, پھر پوچھی فاطمہ وہ بات بتا دو نا, آپ کو کیا کرنا ہے. کہنے لگی نہیں, ایسی بات میں چھپا کر نہیں دیکھ سکتی, مجھے بتانا ہوگا. جب آپ اس قدر اصرار کر رہی ہوں تو بتا دیتی ہوں راز کی بات. آپ بھی سننا چاہتے ہیں نا, میں بات آگے بڑھا دوں, سننا چاہتے ہیں نا تو سن لیجیے آپ. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں, پہلے جب مجھے میرے آقا نے بلایا تو ارشاد فرمایا فاطمہ تم سے تمہارے بابا کے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے. اس سے رہا نہیں گیا, میں سرکار کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتی. میں نے آنکھیں کھولی تو حضور کو دیکھا, میں نے بات کرنی سیکھی تو حضور نے مجھے بات کرنا سکھایا. میں چھوٹی سی تھی, حضور مجھے قرآن پڑھایا کرتے تھے. آپ سوچیں ان کو پڑھانے والے رسول, اللہ اکبر, ان کے علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا. تو ان کے سونے کا مقام حضور کا سینہ, حضور کے ہاتھ پر وہ آرام فرماتی, ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نکاح کے موقع پر حضور نے جو خوشیاں منائی, کون منا سکتا ہے ایسی خوشیاں. حضور ارشاد فرماتے ہیں علی دنیا کی سب سے اچھی خاتون کو میں نے تمہارے حوالے کیا ہے. یہ تھا رسول اللہ کا. کوئی بیٹی کو جدا کرنے کے بعد پھر پیچھے پیچھے باپ چلا آتا ہے. آپ بھی بیٹیوں کو اپنے جدا کرتے ہیں, ودا کرتے ہیں, ودا کرنے کے بعد آپ بیٹی کے گھر جاتے ہیں. حضور کی محبتوں کا عالم یہ تھا, اپنی بیٹی کو جدا کیا, بارات چلی گئی, ساتھ میں حضور بھی چلے گئے. حضرت علی کیا کہہ سکتے ہیں, سرکار آپ تشریف لائے, آپ تشریف لائیے, آپ کا گھر ہے, آپ تشریف لائیے. حضور آ کر پھر تشریف فرما ہو گئے. بلایا, پانی لا کر ان دونوں پر چھڑکا, دعائیں دیں, بہت دیر تک بیٹھے رہے. حاضرین کرام جدا کلومیٹر, ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ نہیں تھا, آدھے کلومیٹر کا فاصلہ. مدینہ تھا ہی کتنا, اس میں بھی حضور کا تڑپنا یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے آپ اندازہ کریں. میں یہ کر رہا تھا, بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا اچھا یہ تو رونے کی بات ہو گئی, اب آپ ذرا بتائیں آپ ہنسی کیوں. ارشاد فرمانے لگے, میرے آقا نے فرمایا, بابا نے فرمایا, اے فاطمہ تمہیں میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میں جب جاؤں گا میرے جتنے اہل بیت ہیں, میرے جتنے گھر والے ہیں, ان تمام میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہو. موت کی بشارت دی جا رہی ہے اور بی بی فاطمہ مسکرا رہی ہے. آپ ان باتوں کو سن کر, ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑنے کی بات نہیں ہے. ایک ماں ہے بی بی فاطمہ, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بی بی فاطمہ کو,
ایک امام حسن ہے جن کی عمر 7-8 سال 9-10 سال، اور کیا، ایک امام حسین ہے ان کی عمر 8 سال، یہ شہزادے ہیں، بی بی زینب ہے 6 سالہ، ام کلثوم ہے 4 سالہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ماں ہیں وہ، اور حضرت کرام اس ماں سے رسول مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم میرے ساتھ مل جانے والی ہو، بچوں کو چھوڑ کر تمہیں آنا ہے۔ حضرت کرام ایک ماں کے لیے یہ رونے کا مقام نہیں، ہنسنے کا۔ ایک ماں، آپ ایک بحیثیت ماں سوچئے، ماں کو جب کہا جائے تمہیں اپنے بچوں سے جدا ہونا ہے وہ روئے گی، مگر بی بی فاطمہ فرماتی ہیں سرکار علی چھوٹتے ہیں چھوٹ جائے، حسن کا ساتھ ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جائے، حسین سے میں جدا ہو جاؤں، زینب کی جدائی میں برداشت کر سکتی ہوں، ام کلثوم کو روتا ہوا دودھ کی خاطر میں دیکھ سکتی ہوں، مگر سرکار آپ کو دیکھے بغیر میں دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ حاضرین کرام، یہ ہے بی بی فاطمہ کی محبت حضور سے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں تھی، یہ تو دھاڑے مار کر رونے کی بات تھی، مگر بی بی فاطمہ فرماتی اس سے بڑی خوشی مجھے زندگی میں نہیں ملی۔ حضور کا وصال ہوا، یوں تو غم بہت لوگوں نے منایا، مگر ایک غم منانے والی ایسی تھی جن کا نام فاطمہ الزہرا تھا۔ انتقال کے بعد حضور کے پھر پوری زندگی مسکرایا نہیں، 6 مہینے حیات رہی، 6 مہینے تک بس روتی رہی، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں تھا، عبادت ہوتی خدا کی، یاد ہوتی مصطفیٰ کی۔ حضرت کرام، یہ بیٹی تھی، حضور نے چاہا، اس واسطے چاہا کہ وہ بھی ایسا چاہتی تھی حضور کو، حضور نے ان سے محبت کی۔ ایسی بیٹی سے کون سا باپ محبت نہ کرے؟ ایسی کوئی بیٹی آپ نے دیکھی ہے کہ باپ کے پیچھے اپنی دنیا ختم کر لیتی ہو؟ نہیں ہوتی۔ بیٹی کی زندگی اس کا شوہر ہوتا ہے، بیٹی کی زندگی اس کی اولاد ہوتی ہے، مگر بی بی فاطمہ کی کل کائنات حضور پاک کی ذات تھی۔ حضرت کرام، یہ تھی محبتیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ بولیں گے وہ کیس بنانے کا ارادہ بی بی فاطمہ نے کیسے فرمایا؟ ایسے فرمایا کہ حضور نے انہیں اطلاع دے دی تھی کہ تم میرے فوراً بعد مجھ سے ملاقات کرنے والی تم ہو، تیاری میں لگ گئی تھی۔ کہنے لگے میرا جنازہ نکالنا تو ایسا نکالنا کہ کھلا جنازہ نہیں لے جانا، جنازے پر پہلے وہ خود کفن ہوتے ہیں 5 کپڑے، وہ پھر اس پر شال، پھر اس پر یہ کیس، پھر اس پر چادر، کہیں میری میت پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ حضرت کرام، پردے کے جو احکام ہیں انتقال سے پہلے تک ہیں یا انتقال کے بعد بھی ہیں؟ انتقال کے بعد تو ایک آپ دیکھیے اس پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی اپنے آپ کو چھپانے کی، یہ گھر والوں کی ذمہ، مگر بی فاطمہ کے پردے کا عالم کیفیات یہ تھیں کہ ارشاد فرمانے لگی میرے ڈولے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اور عالم کیا، صحابہ کی تعداد 5 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ کتنے لاکھ تک؟ اور کوئی صحابی ایسا ہوگا جو رسول کی بیٹی کا احترام نہیں کرتا ہوگا؟ ممکن ہے ایسا؟ آپ اپنے پیر کے بچوں کا احترام کرتے ہیں، وہ تو پھر رسول اللہ کی صاحبزادی تھی۔ تو حکم یہ فرمایا، حضرت علی سے گزارش یہ کی کہ میرے سرتاج علی، ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ میرا جنازہ جب اٹھانا تو دن کے وقت نہیں اٹھانا۔ کیوں؟ دن جاگنے کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کو اطلاع ملے گی کہ فاطمہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، شہزادی رسول کا جنازہ اٹھ رہا ہے، مدینے میں کوہرام مچے گا، دیکھتے ہی دیکھتے آزو اطراف و اکناف کے لاکھوں لوگ میرے جنازے میں شریک ہو جائیں گے، اور پھر ان کی نظریں میرے ڈولے پر پڑیں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے ڈولے پر بہت سے لوگوں کی نظریں پڑیں۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا، قبرستان لے جانا، وہیں نماز پڑھنا اور مجھے دفن کر دینا۔ حضرت کرام، یہ تھا پردے کا خیال۔ کوئی کر سکتا ہے تصور پردے کا؟ بڑے بڑے صحابہ نے ماتم کیا، کہنے لگی علی تم نے ہمیں نہیں بلایا، شہزادی تھی حضور کی محبتوں کا مرکز تھی فاطمہ، ان کے جنازے سے تم نے ہمیں محروم کیا، ہم نماز پڑھ لیتے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں کیا کرتا، میں اس واسطے نہیں بلایا کہ فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ غیر محرم کی نظر بھی ان کے جنازے پر پڑے، ان کے ڈولے پر کسی کی نظر پڑے، یہ بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ حاضرین کرام، ان کے پردے کا عالم یہ۔ باپ اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے، کیا ہمارے گھر میں ہم فاطمہ کی باندیاں پیدا کر رہے ہیں یا پھر امریکن غلام ہم اپنے گھر میں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو تلاش کرنا ہے، آپ کو جائزہ لینا ہے۔ آپ کی بچیوں کی زندگیاں کہاں جا رہی ہیں، کس نگر پر جا رہی ہیں، کس ڈگر پر جا رہی ہیں، کس نہج پر جا رہی ہیں، یہ آپ کو جائزہ لینا ہے۔ یہ فاطمہ کی باندیاں بن رہی ہے یا پھر کسی اور کے طریقے پر؟ اور دوستو، فاطمہ الزہرا نے جو کانسیپٹ دیا، حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، حضور کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ ذرا ادھر آؤ، تو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا سرکار آپ کے ساتھ ایک صحابی ہے، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تم نہیں جانتے کہ وہ نابینا ہیں، انہیں نہیں دکھتا؟ تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا سرکار یہ درست ہے کہ انہیں نہیں دکھتا، مگر فاطمہ کو تو دکھتا ہے نا، فاطمہ کو وہ نہیں دیکھ سکتے مگر فاطمہ تو انہیں دیکھے گی نا، سرکار میں نہیں آ سکتی۔ حضرت کرام، یہ ہے پردے کا عالم۔ اب آپ دیکھیں آپ کی بچیاں کس کس کو دیکھ رہی ہیں،
सेल फोन्स में वीडियोज़ रखकर कौन से हीरोज़ का मुशाहदा किया जा रहा है, आपको देखना होगा। क्या क्या नहीं देख रही हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चों को कौन सी चीज़ें आप दिखा रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं बनेंगे वही। अगर आप अपने बच्चियों को प्रोग्राम्स दिखाएंगे, सीरियल्स दिखाएंगे, सीरियल्स क्या हैं आज के ज़माने में, मेरी बात ख़त्म हो गया, परेशान मत होइए। सीरियल्स क्या हैं इस ज़माने में, नाजायज़ रिश्तों का एक सबसे बड़ा शो आप समझिए। एक हीरोइन 4 मर्दों से शादी करती है, इससे रिश्ता तोड़ती है, उससे जोड़ती है, उससे तोड़ती है, इससे जोड़ती है, यह है सीरियल। अगर आप ये दिखाते हैं अपनी बच्चियों को, फिर आप उम्मीद रखते हैं कि मेरी बेटी फातिमा के नक्शे कदम पर चलेगी। कैसे चलेगी आपकी बेटी फातिमा के नक्शे कदम पर? अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? आप जो दिखाएंगे वो बेटी आपकी वही बनेगी। आप दिखाते हैं नाच हीरोइंस का, और आप उम्मीद करते हैं आपकी बेटी रात भर मुसल्ले पर खड़ी होगी। आप दिखाएंगे नाच, तो कॉलेज डे में वो नाचेगी ही, उसे कौन रोक सकता है नाचने से? आप दिखाएंगे अपनी बेटी को वो लिबास, जीन्स टी शर्ट आप अगर आप दिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि मेरी बेटी चादर में लपटी हुई नजर आएगी, ये कैसे मुमकिन है? आप जो दिखाएंगे आपकी बेटी वही बनेगी। बेटी का कसूर नहीं है, मुआशरे में कसूर बाप का है, मुआशरे में कसूर भाई का है, मुआशरे में कसूर शौहर का है, मुआशरे में कसूर बेटे का है। ये 4 अगर समझ जाए, मुआशरा समझ जाएगा। थप्पड़ मारने की जिम्मेदारी आपको थी, वो कमज़ोर थी, आपकी जिम्मेदारी थी कि पर्दे की तरफ बुलाएं। हाज़िरीन किराम, ये मौजू बड़ा तवील है। वी फातिमतुज़ ज़हरा का पर्दा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। डोला तक, मय्यत का तक उन्होंने पर्दा किया, मय्यत को तक उन्होंने पर्दे में रखा। वी फातिमतुज़ ज़हरा की चादर की तक उन्होंने हिफाजत की। हाज़िरीन किराम, वो है वी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप सोचें, बुरखे निकले हुए हैं, वो भी इंतहाई स्टाइलिश। आप देखें कहाँ जा रही हैं हमारी बेटियाँ। और सबसे अच्छा तरीक़ा, मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात, सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है? वो तरीक़ा सबसे अच्छा है जो रसूलुल्लाह ने किया था। क्या? शादी। उसके अलावा इंजीनियर बनाना और डॉक्टर बनाना, कॉल सेंटर्स को भेजना, रातों के जॉब्स कराना, और ये समझना कि मेरी बेटी की इज़्ज़त सलामत रहेगी। आपसे बड़ा धोखेबाज और आपसे बड़ा मक्कार और आपसे बड़ा फरेबी कोई नहीं है अगर आप भेजते हैं तो। हाज़िरीन किराम, तंबीह करना हमारी जिम्मेदारी है। इज़्ज़त लुट गई, सब कुछ लुट गया। वो अगर बाकी है, सब कुछ बाकी है। उसकी हिफाजत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार में है। मैं मौलाना सैयद शाह तौफ़ीक़ुल्लाह बुखारी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी शख्सियत के बारे में इंट्रोडक्शन चाहिए उम्मत को हम पेश करें। इस दौर में इंट्रोडक्शन बीबी फातिमतुज़ ज़हरा के कैरेक्टर का लाजमी हो गया है। उनके इंट्रोडक्शन के बग़ैर हमारी बच्चियाँ समझ नहीं सकती। आज होना ये चाहिए था कि हमारी महफिल जितने मर्दों की होती, इसमें एक बड़ी तादाद मस्जिद में तो नहीं आ सकती थी, किसी और ज़रिए के ज़रिए, या फिर कोई हॉल लेते या कोई घर लेते, उसमें ऐसा करते कि मर्दों को भी एक तरफ रखते, पर्दे के इंतज़ाम के साथ औरतों को बिठाते और ये चीज़ें सुनाते। हाज़िरीन किराम, इस ज़माने का तकाज़ा है। मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगा, यहाँ महमूद सीरीज़ के लोग आए हुए हैं, महमूद सीरीज़ के लोग अपना आप देखें इधर लगाए हुए हैं, महमूद सीरीज़ के लोग, इनसे अगर हो सके तो, अगर डायरेक्ट नहीं सुना सकते तो कैसेट ख़रीदिए, अपने बच्चों को सुनाइए और बताइए कि औरतों के लिए क्या चीज़ सबसे बेहतर है। सबसे बेहतरीन चीज़ औरतों के लिए क्या है, आज आपको याद रखना है। क्या है? कोई गैर मर्द उसको, ये सबसे अहम पैगाम है। यहाँ तक कि कज़िन्स, चचेरे भाई, फुफेरे भाई, खलेरे भाई, मुमेरे भाई, रिश्ते कहने को भाई हैं, मगर इनके सामने भी अगर निकलना हो तो फिर पर्दे के लिहाज के साथ निकलना होगा, क्योंकि रिश्तों से भी फितने बर्पा हो रहे हैं दुनिया में। आप देख रहे हैं, चचेरा भाई लेकर भाग गया, फुफेरे, आप क्या क्या किस्से नहीं देख रहे हैं। हाज़िरीन किराम, औरत एक ऐसी चीज़ है, उसको हर जगह आपको बचा कर रखना चाहिए। उसकी इज़्ज़त उसके पर्दे में है। और हम अब औरतें, बच्चियां सवाल कर रही हैं हम पर पर्दा क्यों है? उसी पर पर्दा डाला जाता है जिसकी इज़्ज़त होती है। आप मेरी बात आप नहीं समझे, ऐसा कैसा इज़्ज़त है तो पर्दा डाल देते। हाज़िरीन किराम, उसको आसानी से आपको समझना है तो काबे शरीफ की तरफ नज़र उठाइए। किसकी तरफ? काबे शरीफ को कभी बगैर पर्दे के आपने देखा है? गिलाफ होता है कि नहीं होता काबे पर? काबे पर गिलाफ क्यों है? मस्जिद पर चढ़ाइए गिलाफ, एक बड़ा गिलाफ चढ़ाकर लाकर चढ़ाइए मस्जिद मोहम्मदिया पर, नहीं चढ़ाते। जाइए मक्का मस्जिद पर गिलाफ चढ़ाइए। कभी आपने मक्का मस्जिद पर गिलाफ चढ़ते हुए देखा? हज़ारों घर अल्लाह के हैं मगर काबे पर गिलाफ चढ़ाया जाता है। क्यों? तमाम घर इज्जत वाले हैं मगर इन तमाम घरों में ज़्यादा इज्जत वाला काबा है। हाज़िरीन किराम, सारी मखलूक़ात अल्लाह की हैं मगर इन तमाम में ज़्यादा इज्जत वाली औरत है, इसीलिए उन पर पर्दा चढ़ाया जाता है। पर्दे में रखो, क्यों? इनकी इज्जत ज़्यादा कीमती है मर्दों की इज्जत के मुकाबले में। हज़ारों किताबें हैं, सारी किताबों पर पर्दा नहीं चढ़ाया जाता, गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता। कौन सी किताब पर गिलाफ होता है? कुरान पर। क्यों? क्या बुखारी शरीफ इज्जत वाली किताब नहीं है?
بخاری شریف بھی عزت والی کتاب ہے، ترمذی شریف بھی عزت والی کتاب ہے، جلالین شریف بھی عزت والی کتاب ہے، مگر ان کتابوں میں ایک ممتاز کتاب ہے قرآن۔ تمام کتابیں عزت والی ہیں مگر ان تمام میں سب سے زیادہ عزت والی قرآن ہے۔ قرآن پر غلاف چڑھا دو، اس کی عزت ہے، اس کا اکرام ہے، اس کا احترام ہے۔ غلاف چڑھانے کا مطلب اس کی توہین نہیں ہے، غلاف چڑھانے کا مطلب اس کی عزت ہے۔ حاضرین اکرام، آپ دیکھیں ہزاروں مزارات ہیں، ہر مزار پر غلاف، حضرات یوسفین کی مزار پر غلاف ہے، بابا فرید کی مزار پر غلاف ہے، احمد بادپا کی مزار پر غلاف ہے، سرکار موسیٰ قادری کی مزار پر غلاف ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نہیں ماننے والوں کو چھوڑ دو آپ، سرکار غریب نواز کی مزار پر غلاف ہے، نصیر الدین چراغ دہلوی کی مزار پر غلاف ہے، سرکار لاؤبالی کی مزار پر غلاف ہے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی مزار پر غلاف ہے۔ آپ پوری دنیا میں اولیاء اللہ کا جائزہ لیں یا بغداد شریف جائیں، غوث پاک کی مزار پر غلاف ہے، حضرت جنید بغدادی کی مزار پر غلاف ہے، سر سختی کی مزار پر غلاف ہے۔ کیوں؟ کیا بزرگوں کو سردی ہوتی ہے؟ بیوقوف بعض لوگ، کیا ان کو سردی ہو رہی جو غلاف اڑاتے ہیں؟ بیوقوف، تیرا دماغ ایسا کام کرتا ہے، جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کا ماحول یہ ہوتا ہے نا، وہاں سردی ہوتی ہے نا۔ یہ بیوقوف پوچھ رہا ہمارے سے، ایک بیوقوف آ کر آپ لوگ اولیاء اللہ کی مزارات پر غلاف چڑھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے انہیں اندر سردی ہو رہی شاید۔ بولا ہمارے پاس نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی، وہ جو گرمی ہونے کا معاملہ ہے وہ تمہاری خبر میں ہے، تمہاری خبر میں تو تصور بھی تم نہیں کر سکتے کہ اس واسطے کہ وہاں جہنم کی آگ جل رہی ہے، اور ہمارے اللہ والوں کو ہم غلاف اس واسطے نہیں چڑھاتے کہ سردی ہو رہی ہے۔ غلاف چڑھانے کا مقصد یہ ہے، تمام قبریں مسلمانوں کی عزت والی ہیں، ہر قبر کا ایک احترام ہے، مگر تمام قبروں میں یہ قبریں زیادہ عزت والی ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ عورتوں کو جو برقع پہنایا گیا یا پھر انہیں حجاب پر مجبور جو کیا گیا، یہ ان کی بے عزتی نہیں ہے، یہ ان کی، یہ آپ سمجھ گئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک آپ سمجھ گئے تو آدھا کام ہو گیا، آدھا کام کے آدھے سے زیادہ کام ہو گیا، 60% کام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا، عورتوں کی عزت کی محافظ صرف اور صرف مرد ہو سکتا ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں۔ مرد جب تک نگرانی نہ کرے عورت نہیں سمجھ سکتی۔ تو حاضرین اکرام، بی فاطمۃ الزہرا کے عنوان پر مجھے بہت بولنا تھا، بہت کم میں نے عرض کیا، چونکہ پردے کے عنوان پر بھی مجھے کچھ توجہ آپ کی دلانی تھی۔ آپ اپنے اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، اپنی اپنی سوسائٹی کی طرف نظر دوڑائیے، جہاں بے پردگی بڑھ رہی ہے، بے پردگی کے ازالے کی طرف توجہ دے کر ختم کریے، اپنے گھر کی حفاظت کیجیے، آزو بازو کا رونا ختم کریے، وہاں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، ان کی بچی گئی، کن کی بچی گئی، بعد میں گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچی چلے جائے۔ اس سے پہلے حفاظت کیجیے اپنے گھر کی، اپنی پوتیوں کی، اپنے نواسیوں کی، اپنے بھانجوں کی، اپنی بھانجیوں کی، اپنی بھتیجیوں کی عزت کی حفاظت کیجیے۔ عزت سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی۔ اب آخر میں مبارکباد دوں گا آپ تمام حضرات کو کہ محبتوں کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا۔ حاضرین کرام، جب بھی مولانا سید توفیق اللہ بخاری تنظیم عاشقان مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے آپ کو پکاریں، آپ کی ذمہ داری ہے لبیک کہیں۔ کیا کہیں؟ لبیک کہے کا مطلب یہ دعوت دے تو آپ لبیک بول کر چلے جانا۔ لبیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں دعوت دے آپ لبیک خدافظ۔ لبیک کا مطلب لبیک کہہ کر گزر جانا نہیں ہے، لبیک کا مطلب یہ ہے لبیک کہہ کر محفل میں آ جانا۔ حاضرین کرام، غنیمت ہیں، ان کے وجود کی قدر کیجیے، قدردانی کیجیے ان کے وجود کی۔ میں اس واسطے نہیں کر رہا ہوں آپ یہ سمجھیں گے دوستی میں کچھ حضرت نے مجھے سکھا کر چھوڑا ہے میں اس واسطے بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سید ہیں، برادری کے ہیں، محبتیں اپنی جگہ ہیں، مگر یہ تعریف کے لیے نہیں ہے، نفس موٹا کرنے کے لیے نہیں ہے، حقیقت ہے ساتھ دینے کے لیے ہے۔ ساتھ دیں گے نا آپ؟ پورے لوگ ساتھ دیں گے نا؟ جب بھی ایسی محفل سجے گی شریک ہوں گے نا؟ اور یہ نہیں دیکھنا کون آ رہا ہے، یہ دیکھنا کیوں آ رہا ہے، یہ دیکھ کر نہیں آنا کہ کس کی تقریر ہو رہی ہے، یہ دیکھ کر آنا کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، وہ نام آ رہا ہے، غلام آ جانا چاہیے۔ جہاں نام ہو وہاں، جہاں نام ہو وہاں غلام کے بغیر نام ہو سکتا ہے؟ چھوڑ نہیں، کام ہو، کاروبار ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، آپ بولنا جہاں آقا کا نام وہاں آقا کا، آ جائیں گے نا غلام، شریک ہوں گے نا غلام انشاءاللہ۔ اب حضرت کی ذمہ داری ہے موقع بموقع ایسی محافل برپا کرتے رہیں۔ حیدرآباد میں علماء کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا شہر اولیاء اللہ کا شہر ہے، عاشقوں کا شہر ہے، بہت سی شخصیات یہاں پیدا ہوتی رہتی۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب بھی مجھے دعوت دی جائے گی، اگر حیدرآباد میں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں سعودی عرب میں ہوں آپ دعوت دیں مجھے حسن نگر کی، تو میں یہ تو ناممکن ہے۔ اگر میں حیدرآباد میں ہوں، شہر حیدرآباد میں اگر میں ہوں، جب بھی آپ کی دعوت آئے گی، امام حسن کے نام پر یہ حسن کا غلام حاضر ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور یہ نہ سوچئے کہ ہم لوگ تھوڑے ہیں، بہت زیادہ ہے میرے لیے، چونکہ ہماری محفل میں صرف آپ نہیں ہوتے، یہ اندھوں کے لیے ہے۔ دوسروں کی محفل میں جتنے سر ہوتے ہیں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہماری محفل میں سر کم ہوتے ہیں، پر زیادہ ہوتے ہیں۔